السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. روزے اچھے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ. کس کو بہت مشکل لگا روزہ؟ آپ کو کیوں؟ ویکنس ہو گئی تھی؟ ویکنس کا کیا علاج ہے؟ جیسے کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے ایک دن کے اندر جو آپ کے انرجی کے لیولز مختلف اوقات میں ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ کیجیے ایک دو دن کہ کس وقت آپ زیادہ بہتر کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اپنے اہم ترین کام پھر اس وقت کر لیجیے، اور باقی جو آپ اپنی نیند وغیرہ پوری کرنی ہے وہ اس وقت میں کر لیں جب آپ کی انرجی لو ہو رہی ہو. اور میجورٹی کا تو الحمدللہ اچھا گزرا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی رحمت کی ہے کہ موسم اتنا اچھا ہو گیا. کوشش یہ کریں کہ وہ کام جو رمضان کے بعد ہو سکتے ہیں ان کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کر کے، سوشلائزنگ وغیرہ کو، یا اور ایسے چیزیں جو ضروری نہیں کہ ہم رمضان میں کریں، ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، تو ان کو کٹ ڈاؤن کر کے انرجی سیو کریں، اپنا ٹائم سیو کریں، اور جو رمضان کے آپ کے موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک ہیں ان کے اوپر اپنا وقت لگائیں، تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ بتائیے کہ کون سا والا روزہ رکھا ہے؟ عام روزہ یا خاص روزہ؟ خاص الخاص. گڈ. خاص الخاص روزہ رکھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے دل کو ردی خیالات سے پاک. ردی خیالات کی قسم کیا ہو سکتی؟ مثلا ردی خیالات، کسی کے بارے میں سوچتے رہنا اور بیکار کی باتیں سوچنا، اور ایسے خیالات جن کا حاصل کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ردی خیالات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ خیالات جن کا کچھ نتیجہ نہیں نکلنے والا، فائدے کی بجائے الٹا نقصان دینے والے ہیں. سب لوگ سحری کھاتے ہیں؟ کس نے سحری نہیں کھائی آج؟ اوکے. کم لوگ ہیں لیکن ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ سحری کے بارے میں کچھ ضرور آپ سے بات کر لی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ سحری کرتے نہیں، بعض لوگ وقت سے پہلے کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے. ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں: افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یعنی ہاتھ باندھنا. تو سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی تھوڑا بھی کھایا ہو تو انسان کو روزے میں پھر ویکنس فیل نہیں ہوتی. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانے کی طرف. یعنی ہم ویسے بھی کھاتے ہیں لیکن سحری کا کھانا بابرکت کھانا ہے. بابرکت کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کھانے سے انسان کو ایک خاص قسم کی انرجی اور صحت نصیب ہوتی ہے. ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سحری کھا رہے تھے. آپ نے فرمایا، یہ برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو. مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کرو، اس لیے کہ وہ مبارک کھانا ہے. تو اب اس کو کھاتے وقت اس کو اپریشیٹ کرنا کہ یہ مبارک کھانا ہے. سحری ضرور کھانی چاہیے، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لیا جائے. یہ بعضوں کا طبیعت نہیں مان رہی ہوتی یا راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے بالکل بھوک نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں پانی پی لینا چاہیے. پھر سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت تو رات کا پچھلا پہر ہے اور استغفار قبول ہوتی ہے اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور ہم کھانے میں لگے ہوئے ہیں. ایک ایسی گلٹ سی اندر آتی ہے نا، تو اس وقت تسلی رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم کھا نہیں رہے تھے اور جاگ رہے تھے اس وقت میں ہم دعا کر رہے تھے، اور اب ہم کھانے کی وجہ سے دعا نہیں مانگ سکتے تو فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو اس سے پھر انسان کے اندر ایک پازیٹیوٹی آتی ہے، خوشی آتی. کھجور بہترین سحری. کچھ بھی کھائیں لیکن کھجور کا 1 2 3 پیس تک ضرور لے لیں کیونکہ اس سے آپ کو انرجی ملے گی. اور پھر افطار کا وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے. روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک وہ وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کھانے میں اور کسی بھی وقت کھانے میں اتنی خوشی ہوتی ہو جتنی افطار کے وقت 2 گھونٹ پانی پی کر ہی خوشی ہو جاتی.
تو اس وقت یہ یاد کریں، آج آپ کا ہوم ورک ہے یہ کہ افطار کے وقت آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو جس طرح اس وقت مجھے خوشی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ اس وقت بھی مجھے اسی طرح کی خوشی ہو، میرے اندر وہ ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا. پھر یہ کہ افطار جلد کرنا مسنون ہے، افطار جلد کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کچن سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اچھا میں آ رہی ہوں، اور اس میں 2-3 منٹ بعض اوقات لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں. تو ڈیلے نہیں کرنی چاہیے، بس ادھر اعلان ہو اور دوسری طرف افطار ہو جائے، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. بہترین تو یہی ہے کہ کھجور سے کھولا جائے روزہ، لیکن اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی کا گھونٹ، دودھ کا گھونٹ، جو بھی چیز ہو اس سے کھول لیا جائے. سحری اور افطاری دونوں اوقات میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کر سکتا ہے، اور ان دعاؤں میں خصوصاً اپنی بخشش کی دعا، کیونکہ اگر بخشش ہو گئی تو سمجھیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ہمارا الٹیمیٹ گول تو یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.